بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تو 3 لوگوں کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ابرصا، ایک برس کے داغ والا تھا۔ برس ایک بیماری ہے جسم پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ ایک برس کی بیماری والا تھا، وَأَقْرَعَ ایک گنجا تھا، وَأَعْمَى اور ایک ان میں سے نابینا تھا۔ تو یہ 3 لوگ ہیں۔ ان کی کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، برس والے کو، گنجے کو اور نابینے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی شکل و صورت میں فرشتے کو بھیجا۔ وہ ایک بزرگ کی شکل میں سب سے پہلے برس والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میری جلد اچھی ہو جائے، مجھے خوبصورتی مل جائے، یہ جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے یہ چیز پسند ہے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، سب بیماری دور ہو گئی، رنگ بھی سونا بن گیا، جلد بھی سونی بن گئی، خوبصورت حسین و جمیل بن گیا۔ پھر فرشتے نے کہا، انسانی شکل میں آیا تھا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دے دی، حاملہ اونٹنی، اور کہا بارک اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ اس سے آگے فرشتہ دوسرے کے پاس آ گیا، گنجے کے پاس، کہنے لگا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا میرے سر پہ بال نہیں ہیں، مجھے اچھے بال چاہیے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا بال ہو گئے، خوبصورت بال، خوبصورت زلفیں بن گئی۔ پھر اس نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائیں پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی اور اس میں برکت کی دعا کر دی۔ پھر اس کے آگے نابینے کے پاس آ گیا، اس سے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ نابینا کہنے لگا مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، میں لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، قدرت کے نظارے نہیں کر سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھوں کا نور عطا ہو جائے تو میں یہ انسانوں کو دیکھوں، رب کی قدرت کے نظارے کروں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کو آنکھیں مل گئی۔ اور پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نابینے نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو حاملہ بکری دے دی۔ پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، برکت سے، جو اونٹی جس کو اونٹنی ملی تھی، اونٹنیوں سے جنگل بھر گیا، اتنی برکت ہوئی۔ جس کو گائے ملی تھی، گایوں سے اس کا جنگل بھر گیا۔ جس کو بکریاں ملی تھی، بکریوں سے جنگل بھر گیا، اتنی برکت ہو گئی، بہت زیادہ مال و دولت اکٹھی ہو گئی۔ پھر اب ان کی آزمائش جو تھی، فرشتہ اسی شکل و صورت میں سب سے پہلے برس والے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے میں مسافر ہوں، میں اللہ کی توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے ایک اونٹ دے دو، ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنے سفر تک، منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا مجھ پر بڑے حقوق ہیں، نہیں دے سکتا۔ اس نے فرشتے نے جب یہ سنا تو اس نے کہا شاید میں تجھے جانتا ہوں، تو برس والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے شفا دی اور اللہ نے تجھے یہ سونا رنگ، سونے جلد عطا کر دی اور یہ مال بھی عطا کیا۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں، یہ تو مجھے یہ جو مال ملا یہ تو پشت در پشت ملا ہے، یہ تو وراثت میں مجھے ملا ہے، ایسی بات نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو جیسے تھا ویسے ہو جا۔ تو وہ اسی طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ وہ آزمائش میں، امتحان میں ناکام ہو گیا۔ پھر فرشتہ
گنجے کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، اللہ کی توفیق مدد اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میں سفر تک منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا مجھ پر بڑے حقوق ہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا، میرے پاس یہ پشت در پشت یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پھر فرشتے نے کہا شاید میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا فرشتے نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تو گنجا تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے سونے بال عطا فرمائے، یہ مال عطا فرمایا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو پشت در پشت مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو جیسے تھا ویسا ہو جا، تو وہی ویسا ہو گیا۔ پھر نابینے کے پاس، جو پہلے نابینا تھا، پھر اس کے بعد فرشتہ آیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، تیری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ بکری دے دو تاکہ میں سفر میرا آسان ہو جائے، میں منزل تک پہنچ سکوں۔ تو نابینے نے کہا ہاں یہ سارا مال مجھے اللہ نے دیا ہے، میں تو نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بھی دی ہے، اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے، جتنا تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں سارا دینا چاہتا ہوں، تو جتنا ان بکریوں میں سے لینا چاہتا ہے لے لے، میں تجھے کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا، یہ اللہ نے مجھے دیا، یہ سارا اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں میں دے رہا ہوں، تو جتنا لینا چاہے لے لے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تمہارے تینوں کی آزمائشیں کی گئیں، اللہ کی بارگاہ سے میں فرشتہ آیا تھا تمہاری آزمائش کے لیے، وہ دو ناکام ہوئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تو یہ مال اس کے لیے باعث وبال بن جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دیا تو اس نے یہ سارا مال، انسان جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو خالی ہی ہاتھ تھا، یہ سب کچھ اللہ نے مال و دولت دی، یہ بلڈنگیں دی، یہ وراثت میں اتنے مال ملا، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جب نہیں دیتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے، پھر وہ زکوٰۃ کا وقت آئے یا عشر کا وقت آئے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، تو پھر وہ پس و پیش نہ کرے، اللہ کی راہ میں مال دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کی توفیق عطا۔